لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ منتظر ہوں پھر کرم کا اے رسول ہاشمی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض معروف سے بیشتر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقائے دو جہاں نبی رحمت ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور زمین والوں کو کیا ہی خوب کہا کہ عرش فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ زمین پر جو رہتے ہیں ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے بہت زبردست شعر لکھا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ شوکت کا مطلب ہوتا ہے آپ کی عزت و عظمت، بلندی، علو مطلب اس کا مقام و مرتبہ۔ تو فرماتے یہ زمین میں بسنے والے انسان آپ کی بلندی کا مقام کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ عرش پر اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیری عظمت کا پھریرا صرف زمین پر نہیں، فرشتے تیرے نام کی مالا جپتے ہیں، فرشتے تیری عظمت کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ اور مکہ کے فضاؤں میں، طیبہ کے ہواؤں میں، مکہ کے فضاؤں میں، طیبہ کے ہواؤں میں، ہم نے جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ آج عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ہر وقت کا ہر لمحہ اس بات کا گواہ ہوگا کہ ہماری اور کوئی منفعت نہیں ہے، بس صرف حضور کی عظمت سننے بیٹھے ہیں یہاں پر، یہی ہے نا، اور کچھ ہے۔ جو چلے گئے خیر کوئی بات نہیں، کسی ضرورت کے تحت چلے گئے ہیں، اگر میری آواز ان کے کانوں تک جا رہی ہے تو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ پوری مسجد اگر بھری ہوئی ہے اور یہ کہا جائے کہ آج کئی لاکھ روپے کا چیک آؤٹ ہوگا، یہاں میں سے کسی کا بھی نام آ سکتا ہے، تو ہر کوئی انتظار میں بیٹھا رہے گا میرا آ جائے۔ لیکن میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ چیک تو آپ کو دنیا میں کام آئے گا اگر یہاں پر ہمارا بیٹھنا حضور کو پسند آ گیا تو جنت کی ٹکٹ مل جائے گی۔ حضور کو پسند آ گیا، اس لیے جو ہے یہ وقت جو ہے آپ معمولی نہ سمجھیں، بہت عظیم رات ہے،
اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے تقریر میں 1 گھنٹے میں آپ کو میں کیا بتا دوں، سفر معراج آپ پڑھیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ قرآن مجید میں سفر معراج کے حوالے سے بتا دوں، معراج ایک معجزہ ہے۔ معجزہ اور کرامت میں فرق ہے۔ کوئی ایسی بات جو عقل میں نہ آئے، انسان سے عام طور پر صادر نہ ہو سکے، اگر وہ معاملہ کسی نبی سے ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، معجزہ ہے، کوئی نہیں کر سکتا یہ کام۔ اور ہم سب کے خواجہ غریب نواز نے انا ساگر کو ایک کاسے میں بھر دیا، یہ کرامت ہے۔ تو جب کسی نبی سے کوئی معاملہ ایسے محیر العقول بات پیش آئے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہی چیز اگر کوئی ولی کر دے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 3 مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا ذکر فرمایا۔ پہلے عقیدتاً میں سمجھا دوں، پہلے بہت سارے لوگ آج بڑی رات ہے، بڑی رات ہے، بڑی رات ہے، کیا ہے بڑی رات نہیں بتا سکتے، اس لیے یہاں بیٹھے ہیں تو سمجھ لیں کہ بڑی رات کا مطلب کیا ہے۔ شب برات نہیں بتا سکتے، شب معراج نہیں بتا سکتے، بس بڑی رات ہے، شب قدر کیا ہے یہ نہیں بتا سکتے، اس لیے یہاں آپ بیٹھے ہیں تو اسے سیکھ لیں کہ اس بڑی رات کا مطلب کیا ہے۔ سفر معراج کا ذکر قرآن مجید میں 3 مقامات پر ہے۔ ایک تو سورہ جس کی میں نے تلاوت کی، سورہ بنی اسرائیل، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اس سفر کا ذکر 1-2 آیت میں نہیں بلکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 18 آیتوں میں حضور کے سفر کا ذکر فرمایا، اور پھر ایک مقام پر فرمائے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ اے محبوب جو میں نے آپ کو جو کچھ مشاہدہ کرایا یہ دراصل مسلمانوں کے لیے امتحان تھا، لوگوں کے لیے امتحان تھا، آزمائش تھی۔ اس کا ذکر اس طرح ہے کہ جب حضور نے اپنے سفر معراج پر جانے کا ذکر لوگوں کے سامنے سنایا تو کافر تھے، خیر ان کو اعتراض ہوا کہ یہ معاملہ اتنا جلدی کیسے ہو سکتا ہے۔ اعتراض کہاں تھا؟ حضور کا یہ سفر مکہ شریف سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں تک، 7 آسمانوں سے لامکاں تک، لامکاں سے عرش تک، یہ سارے کے سارے سفر، پھر اس میں جنت کو دیکھنا ہے، دوزخ کو دیکھنا ہے، آتے جاتے ملاقاتیں کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا کتنی دیر میں؟ بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، جو وضو کا پانی آپ وضو کر کے گئے تھے وضو کا پانی بہہ رہا تھا، صرف اتنے دیر میں ہوا۔ عقل حیران ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر عقل میں بات آ جائے تو یہ معجزہ نہیں ہے، عقل میں بات آ جائے تو یہ معجزہ نہیں ہے، اور عقل میں بات نہیں آتی ہے اسی لیے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اسی لیے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے۔ اب کافر بڑے پریشان ہیں، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد چند جو اس واقعے سے پہلے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، بہت اہم نقطے کی طرف میں جا رہا ہوں، وہ لوگ اس واقعے کو سن کر مرتد ہو گئے، کہا معاذ اللہ حضور تو جھوٹ بول رہے، ہم کیسے اسلام لائیں گے، بڑا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ماننے والے نے اپنی عقل کو نہیں چلایا تو صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہا کفار نے کہ آپ کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تم جھوٹ بول رہے، حضور ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے وہ کفار کہتے ہیں کہ نہیں آپ بھی چل کر سن لو، ابھی وہ مسجد میں بیان ہی کر رہے ہیں، ہم سن کر آپ کی بارگاہ میں آئے بتانے کے لیے۔ کہا اگر ایسی بات ہے، اگر حضور نے کہا ہے تو یہ کیا بات ہے، اس سے تعجب کے بعد بھی مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ اور کہا یہ تو صرف آنا جانا ہے، مصطفیٰ کے کہنے پر تو میں نے خدا کو مانا ہے، خدا کو مانا ہے، تو یہ کیا بات ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرماتے، حضرت ابوبکر صدیق گئے، ابھی سفر معراج کا ذکر چل رہا تھا، گویا وہ منظر لاؤ، سفر معراج کا ذکر حضور کر رہے تھے، سننے والے صحابہ تھے،
میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں، آپ صحابہ کی سنت صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اب جب حضور بیان فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے صدقت یا رسول اللہ، آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ نے سچ کہا۔ ایک ایک ذکر بات کرتے جاتے اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی دن حضرت ابوبکر کا نام کا انت صدیق یا ابا بکر، آج تیرا لقب جو رکھا جاتا ہے صدیق رکھا جاتا ہے، تصدیق کرنے والا۔ تو اس معاملے کی تصدیق جب حضرت ابوبکر صدیق نے کی تو آپ کو لقب صدیق اکبر کا مل گیا۔ اب یہ 3 مقام پر ذکر ہے۔ اب سفر معراج مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ماننا، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے وہ ڈائریکٹ کافر ہے۔ سفر معراج کا ذکر مسجد حرام سے مسجد، ڈائریکٹ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر تو قرآن نے کیا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں تک احادیث طیبہ سے ثابت ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جو گئے وہ بھی احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا غلط کر رہا ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ لیکن یہ بات تو ماننا ضروری ہے کہ حضور کو سفر معراج ہوا ہے۔ اب آئیے، ایک ہوتا ہے سفر معراج منامی اور ایک ہوتا ہے جاگتے ہوئے۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں جواب بھی دے دوں اور سوال بھی قائم کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں آ جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو معراج ہوا وہ خواب میں ہوا، حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے، اور وہ اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب منسوب کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ نہیں بول سکتی ہیں۔ پھر حضور کے ذکر معراج کا ذکر آپ کیسے کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ تو یہ کہہ رہی ہیں، اس کے 2 اصول ہیں۔ حضرت عائشہ کا کہنا ایک الگ چیز ہے، اور وہی بات اجلے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، بخاری آپ مسلم اٹھا لیں، اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ ایک طرف صحابہ ہیں، ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بات کس کی مانی جائے گی؟ صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، جس حدیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اسی کتابوں میں صحابہ کرام کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو دیکھا، معراج ہوئی جو حضور نے بیان کیا۔ تو اب اس میں جو ہے شریعت کا جو مسئلہ ہوتا ہے، جب 2 صحابہ کرام یا 2 ایسی جماعتیں جو سچی ہوں، کسی کو جھوٹا قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، ادھر صحابہ کرام کو بھی غلط نہیں۔ بہت بڑا نقطہ سمجھا رہا ہوں میں دین کے اصول کا۔ تو جب 2 جماعتوں میں ایسا اختلاف ہو جائے تو لیا کس کو جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے جہاں ہاں ہے اسی کو لیا جائے گا۔ جہاں ہاں ہے تو مطلب صحابہ کرام یہ کرے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، اس مسئلے کو لیا جائے گا۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہی ہے ایسا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج ہوا، اس سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں تو تھی مگر بدائی نہیں ہوئی تھی۔ یہ معاملہ مکہ شریف کا ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی شروعات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، وہ مدینہ شریف میں کی ہے، ہجرت کے بعد کی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 1 مرتبہ معراج ہوئی ہے، بلکہ 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے، 33 مرتبہ خواب میں ہوا ہے، منامی طور پر ہوا ہے، اور 1 مرتبہ جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس معراج کی بات کر رہی ہیں وہ مکہ والی معراج کی بات نہیں بلکہ مدینہ والی معراج کی بات کر رہی ہے، اس لیے بات ماننا ہوگا۔ اور پھر حضرت بلال کی ایک حدیث ہے، اور ایک اور دوسرے صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے، فتح مکہ ہوا، تو حضرت بلال فرماتے ہیں حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی،
ایک دوسرے صحابی فرماتے میں نے نہیں دیکھا حضور نے پڑھی، مگر تمام صحابہ حضرت بلال کی بات لیتے ہیں۔ جہاں یس ہو، مثبت میں بات کی جائے، منفی بات نہ کی جائے، وہاں مثبت کی بات لی جاتی ہے، منفی کی بات نہیں لی جاتی ہے۔ تو یہ دراصل میں نے معراج کا پورا 2 لفظوں میں ماحصل سمجھا دیا کہ 33 مرتبہ جو خواب میں معراج ہوا وہ خوابی تھا، منامی تھا، لیکن ایک مرتبہ آپ جیتی جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ اب شروعات کیسے ہوا، مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ بڑی رات کیوں ہے، یہ سارا کے سارا معاملہ کیوں ہوا، آج ہی کی شب میں ہوا، کیونکہ حضور علیہ السلام جب دور تبلیغ پر نکلے اس دن کوئی ایک بندہ بھی دار اسلام میں داخل نہ ہوا۔ آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑے افسردہ ہوئے۔ آقا علیہ السلام اپنے چچا زاد بہن کے گھر ام ہانی کے یہاں آرام فرما ہے، اور اس کے بعد آپ کا دل غمزدہ ہے۔ یاد رکھیں جب کسی انسان کا دل غمزدہ ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کی سیر کرنا چاہتا ہے، کسی ہریالی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت ساری حکمتیں معراج کی بتائی گئی۔ معراج کی ایک حکمت یہ ہے کہ حبیب تم غمزدہ ہو، دنیا کے سارے انسان کہیں ایسی جگہ کا سیر کرتے ہیں جہاں دوسرا انسان بھی جا سکتا ہے، مگر اے میرے حبیب آج آپ کا دل غمزدہ ہے، آؤ میں آج ایسی جگہ کی سیر کرا دوں جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہ جا سکتا ہو۔ حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ کش میں فرماتے ہیں میری روح پرواز کرتی گئی، میں اس عرش ایک نہیں ہے لاکھوں عرش ہیں۔ حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں میں اس عرش کی تلاش میں نکلا کہ جس عرش پر مصطفیٰ کریم کے قدم پہنچے ہیں، نالین مصطفیٰ پہنچے ہیں۔ 6 لاکھ عرش تک میں پرواز کرتا چلا گیا، مگر ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس عرش پر حضور کے قدم پہنچے ہیں۔ آواز آتی ہے غیر سے ابو الحسن کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے مولا، آپ عرض کرتے ہیں مولا کریم، اے مولا تبارک و تعالی، میں آج اپنی روح کے ساتھ اس عرش کی پرواز میں نکلا ہوں، اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جہاں مصطفیٰ کے قدم گئے ہیں۔ آواز آتی ہے پھر جاؤ اس مقصد سے، ارے وہاں پہنچنا تو دور کی بات ہے، تمہارے وہم و خیال میں بھی وہ جگہ نہیں آ سکتی ہے جہاں مصطفیٰ کا قدم پہنچا ہے، جہاں مصطفیٰ کا قدم پہنچا۔ تو بڑے بڑے تلاش کرتے رہے، حضور کے قدم کے نشانات بھی نہیں پا سکے۔ حضور وہاں تک گئے تو حضرت جبریل امین کو اللہ نے کیونکہ غمزدہ تھے، پورے دن تبلیغ کی، کوئی ایک بندہ بھی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوا۔ اب غمزدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا حبیب افسردہ ہو، دادا اسے سیر کرایا جائے۔ اب حضرت جبریل امی آتے ہیں، اور آپ نے ابھی تک سنا ہوگا جبریل امی اولو العزم 3 فرشتے آتے ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل، جن کی ڈیوٹی سور پھونکنا ہے۔ وہ سور پھونکیں گے تب قیامت آئے گی۔ یہ تینوں آتے ہیں، اور اکیلا نہیں، ان کے پاس فرشتوں کا ایک لشکر ہے، ان کے پیچھے ایک فرشتوں کا ایک لشکر ہے۔ اور پھر حضرت جبریل امی کھڑے ہیں شش پنج میں، ابھی آپ نے سنا کیا کریں، حضور کو جگائیں تو کیسے جگائیں؟ آواز آتی ہے کیا دیکھ رہے ہو، میرے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دے دو، حضور کے قدموں کو بوسہ دے دو۔ اب فرماتے جو بوسہ دیا ہے، بوسہ دیا، حضرت جبریل امی ایک تاج پہنے ہوئے تھے، اس تاج میں جو موتی لگی تھی وہ موتی مصطفیٰ کے قدموں کا سجدہ کرنے لگی، مصطفیٰ کے قدموں کا سجدہ کیا۔ اس کے بعد ان فرشتوں کی جھڑمٹ میں براق لایا گیا۔ براق ایک ایسی سواری ہے کہ اس سے پہلے کئی انبیاء کو براق کی سواری ملی ہے، مگر وہ تیز رفتاری نہیں تھی۔ براق ایک ایسی سواری کہ جہاں تک نگاہ آپ کی جائے گی وہ ایک قدم ہوگا اس کا، وہ ایک قدم ہوگا اس کا۔ اس سواری پر آپ کو سوار کیا گیا، اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ اونچائی پر چڑھتا تو جو ہے پاؤں جو آگے والے تھے وہ چھوٹے ہو جاتے اور یہ لمبا ہو جاتا، یعنی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ حضور علیہ السلام سیدھے ہوتے، اور جب نیچے اترتے تو جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تو آگے والے پاؤں بڑے ہو جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے براق کا مسئلہ تھا، پاؤں ہمیشہ کبھی پیچھے کا بڑا ہوتا، کبھی آگے کا بڑا ہوتا۔ یہ حضور کی سواری کی شان تھی۔ حضور علیہ السلام کو اب اس گھر سے نکال کر لایا گیا حتیم میں، حتیم کعبہ شریف کے اندر لایا گیا، اور پھر
آج لوگ سرجری اور آپریشن کی بات کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بات کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ سے ایجاد ہوا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو لے کر یہاں تک چاک کیا گیا، ناف تک۔ اس کے بعد آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا اور پھر آب زمزم سے دھویا گیا۔ اس لیے نہیں کہ آب زمزم بڑا کمال والا ہے، ارے آب زمزم کو بھی فضیلت حاصل ہو جائے کہ مصطفیٰ نے مجھے بھی استعمال کیا ہے، حضور نے مجھے بھی استعمال کیا ہے۔ اسی پر بڑا پیارا شعر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا یاد آیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب زمزم کا ہمسر، صاحب کوثر کا ہمسر، صاحب زمزم نہیں۔ اب اس کو سمجھا دوں تھوڑا سا۔ حضرت زمزم کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا نا، یہ کس کی پیداوار ہے؟ تعبیر ادب پڑھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جب کوہ صفا پر چکر لگاتی ہیں پانی کی تلاش میں، پانی نہیں ملتا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی رگڑ سے آب زمزم پیدا ہوا، پیروں کی رگڑ سے آب زمزم پیدا ہوا، اور جب پیروں کو رگڑا تو آب زمزم ہوا۔ آب زمزم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جہاں پیاس کو بجھاتا ہے وہیں بھوک کو بھی بجھاتا ہے، مگر یہ ہے کہ آب زمزم کا ایک بار پینے والا بھوکا ہو سکتا ہے، آب زمزم کا ایک بار پینے والا پیاسا ہو سکتا ہے، دوبارہ اس کو پیاس لگ سکتی ہے، مگر یا رسول اللہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے جو پانی نکلتا ہے وہ قدم رگڑنے کے بعد نکلتا ہے، مگر اس کا معاملہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس دونوں بجھاتا ہے، مگر وقتی طور پر بجھاتا ہے، دنیا میں بجھاتا ہے یا رسول اللہ۔ مگر آپ کو اللہ نے جو حوض کوثر عطا فرمایا ہے وہ پیروں کی رگڑ سے نہیں، آپ کو بے مانگے عطا فرما دیا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ پی لے گا قیامت کا وہ منظر ہوگا، زمین ایک تابے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، ایسے عالم میں جو بندہ حوض کوثر کا ایک بوند پی لے گا اللہ تعالیٰ نہ اسے کبھی پیاس لگائے گا نہ بھوک لگائے گا۔ یہ آب حوض کوثر کا معاملہ یہ۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کا ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ صاحب زمزم کا مقام کچھ اور ہے اور صاحب حوض کوثر کا مقام کچھ اور ہے، حضور کا مقام کچھ اور ہے۔ اب جو ہے آب زمزم سے دھلا گیا، اور پھر فرماتے ہیں علماء خون کا ایک قطرہ بھی جاری نہیں ہوا، خون کا ایک قطرہ بھی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور ہماری طرح ہیں، ذرا تم کاٹ کر دیکھو کتنا خون نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت دیتے ہیں کہ حضور صرف بشر نہیں ہے، کیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور ہے حضور، تو کہاں سے خون آئے گا؟ پھر بالکل بند کر دیا جاتا ہے، اور اب براق پر سوار ہوتے ہیں۔ وہاں سے اب سفر کا آغاز ہوا، اب جانا ہے فلسطین مسجد اقصیٰ کی طرف۔ سفر میں کئی مشاہدات ہوتے ہیں، یہ زمینی سفر ہے، ابھی آسمانی سفر کا ذکر نہیں ہے، زمینی سفر ہے۔ آپ تھوڑی دیر چلے، مدینہ شریف کی سرزمین پر جب آئے تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد حضرت جبریل عرض کرتے ہیں حضور آپ کو پتہ ہے یہ کون سی زمین ہے؟ یہ مدینہ شریف کی سرزمین ہے، یہیں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہیں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر تھوڑی دور آگے گئے، پھر آپ نے فرمایا یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ 2 رکعت نماز ادا کی گئی۔ فرماتے حضور پتہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ یہ کوہ طور ہے، یہ طور پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد اور تھوڑی دور جانے کے بعد کہا اب یہاں 2 رکعت آپ نماز پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جب میں گزر رہا تھا، عقیدہ بتا دوں، جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف چل رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں، اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا تو کیا دیکھا؟ موسیٰ وہاں بھی موجود ہے۔ اور پھر جب میں وہاں سے نکلا
تو آسمانوں میں سے کسی ایک آسمان پر دیکھا تو وہاں موسیٰ وہاں بھی موجود ہے۔ ایک موسیٰ کہاں کہاں جائے گا؟ اب بتائیے، حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضور اتنی دور سے کیسے چلے آتے ہیں، کہاں کہاں چلے آتے ہیں؟ ارے جب غوث پاک کا عالم یہ کہ 70 مردے کو یہاں ایک ساتھ جا سکتے ہیں تو حضور کی شان کیا ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے حضور کی باتیں جو عقل میں نہیں آ سکتی، کیونکہ عقل ہماری بالکل چھوٹی ہے، وہاں جو ہے سونار ایک رتی ہے اور ایک وہ تولتا ہے اس ترازو میں، آپ تنوں رکھ دیں گے ترازو ٹوٹ جائے گا، اس لیے حضور کو اپنے عقل پر ناپنے کی کوشش نہ کریں۔ صحابہ کرام نے کون سا عقیدہ دیا اسے سمجھ لیں اور آگے نکل جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ پہنچتے، ساتھ میں اس جو ہے سفر میں ایک اور واقعہ پیش آیا، میں آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ ایک بوڑھی عورت آئی، اس کو دیکھا، حضور نے کہا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی حضور آگے بڑھیے، اس کے تعلق سے گفتگو ابھی آگے بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک آواز آتی ہلم یا محمد، حضور نے کہا فرمایا اس کو چھوڑیے آگے چلیے، اور پھر ایک جگہ سے آواز آتی ہے السلام یا آخر، السلام یا حاشر، السلام یا اول، یہ 3 مرتبہ سلام کے الفاظ آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتے ہیں جبریل امین یا رسول اللہ ان کے سلاموں کا جواب دیجیے۔ یہ 3، ایک بوڑھی عورت آئی، اب بعد میں حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور جو بوڑھی عورت تھی وہ دنیا تھی، دنیا وہ دنیا تھی، اور اس بوڑھی عورت کی عمر جتنی باقی ہے اتنی دنیا کی عمر باقی ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے آپ کو آواز دیا تھا وہ ابلیس شیطان تھا، وہ آپ کو اپنی طرف موڑنا چاہتا تھا، اور جو آپ نے سلام کا جواب سنا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو سلام کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو سلام کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو سلام کر رہے تھے، یہ ان کے سلاموں کا جواب آپ نے دیا ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے، مسجد اقصیٰ کا ذکر الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ کبھی آپ نے کبھی سوال، شاید ہم سنتے نہیں دھیان سے نا بیان، کوئی کسی نے آ کر نہیں پوچھا حضرت برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے، ارد گرد کون سی برکت ہے؟ کبھی سوال آیا نا ذہن میں؟ الذی بارکنا حولہ کا ترجمہ میں نے کر دیا کہ حبیب اس مسجد اقصیٰ کی طرف گئے جس کے ارد گرد برکت ہے۔ کیا برکت ہے؟ کبھی پوچھو تو صحیح، کبھی دھیان سے سنیں تب نا، جب دماغ لگائیں گے تب، کیونکہ ہمیں دین سے مطلب نہیں ہے۔ اگر یہی کوئی بزنس کی بات ہوتی تو بہت زیادہ سوالات ہو جاتے۔ اب آپ بتائیے ہے سوال ہے یا نہیں ہے؟ مسجد کے اندر برکت ہوتی، ارد گرد کون سی برکت ہے؟ مگر اللہ فرماتا ہے کہ اس مسجد کے قریب گئے، اس مسجد کا ہم نے سیر کرایا جس کے ارد گرد برکت ہے۔ اور برکت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ارد گرد کی برکت کا مطلب اس کے ارد گرد میں اولیاء اور انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں، انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ اچھا قبر کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ پھر سوال ہے قبر کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ اب سنیں، تفسیر اٹھائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قبر انور جہاں تھا، جو صندوق میں آپ کو تدفین کیا گیا تھا، تو اس صندوق سے لگ کر، اس قبر سے لگ کر جو پانی آتا، وہ پانی جس کھیت میں جاتا سبز و شاداب ہو جاتا، بہت زیادہ پیداوار ہوتی۔ لوگ جھگڑا کرنے لگے، نہیں اب یہ صندوق اٹھا کر ہم یہاں لے جائیں گے، ہمارے کھیت میں پانی آئے، ہمارے کھیت میں پانی آئے، جھگڑا ہو گیا۔ ارے صندوق سے لگا ہوا پانی کی برکت کیا ہے؟ لوگ اس صندوق کے حوالے سے جھگڑنے لگے۔ کہا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک کام کیجئے، اس صندوق کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جسد مبارک کو ایک جگہ رکھ دیں، اور وہاں سے پانی ہو کر ایک گڑھے میں جمع ہو، اور پھر یہاں سے پانی ہر ایک کے کھیت میں جائے گا۔ اس طرح کا معاملہ کیا، واللہ العظیم سارے کے کھیتوں میں اتنی برکتیں ہوئیں کہ وہ سنبھال نہ سکے اس کو۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی جسد مبارک سے جو لگ کر پانی آتا ہے، کھیتوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے، وہاں پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ قبروں سے روکنے والوں، آؤ قرآن کی اس آیت کا جواب دو۔
برکت کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا برکت یہی ہے کہ وہاں انبیاء کی قبریں ہیں؟ آج کیا عقیدہ دیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں ہے، معراج وغیرہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ جھوٹے ہیں۔ آؤ قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں، پھر حضور کی قبر سے جانے کے حوالے سے روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، جبکہ حضور کا فرمان یہ ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت کا یہ عالم ہے تو حضور کی قبر کی برکت کا عالم کیا ہے؟ اس خطے ارض پر ایک جگہ ایسی ہے جو عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے تو وہ مٹی، مگر کون سی جگہ جو عرش اعظم سے بھی افضل ہے؟ فرمایا جو زمین کا ٹکڑا مصطفیٰ کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ حضور کے جسم سے جو لگا ہوا ہے وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اب حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ اب ایک مفہوم آپ کو سمجھا دوں کہ حضور علیہ السلام سب سے آخر میں آئے اور آپ سے پہلے تقریباً 2,24,000 یا 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لا چکے۔ ان تمام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، عہد لیا تھا کہ جب میرا آخری نبی جائے گا تو تم اس کی مدد کرو گے یا نہیں کرو گے، اس کے اوپر ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے۔ سب نے ایک زبان کہا تھا ہم ضرور ایمان لائیں گے، ہم ضرور ان کی مدد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قالوا اقررنا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ دوبارہ پھر پوچھا، بالکل پکا نا؟ میرا آخری نبی جائے گا تو تم اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے؟ معراج کرانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنا تھا۔ اب چونکہ حضور آخر میں آئے، سارے انبیاء جا چکے تھے، حضور کے ظاہری دور میں کوئی نبی تھا نہیں، انبیاء ایمان کب لائیں گے؟ انبیاء حضور کی مدد کب کریں گے؟ مسجد اقصیٰ میں اب جب حضرت جبریل امی اذان دیتے ہیں، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کی جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ اب وہاں شرف امامت کسے ملتا ہے؟ گویا اس بات کی تصدیق ہے کہ اے اللہ، عالم ارواح میں جو تم نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میرے نبی پر ایمان لاؤ گے یا نہیں، اس کی مدد کرو گے یا نہیں، اے رب دیکھ لے تیرا آج حبیب آیا ہے، ہم سب اس کے پیچھے نماز پڑھ کر اس کو اپنا ایمان بناتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہم ایمان بھی لائے، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کھڑے ہیں اور پھر شرف امامت حضور کو ملتا ہے، حضور وہاں نماز پڑھاتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے سفر کا آغاز پھر جب ہوتا ہے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے، آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں جو ہے چند باتیں جمعہ میں عرض کروں گا تفصیلاً کہ ایک آسمان پر کیا ہوا، دوسرے پر کیا ہوا، تیسرے پر کیا ہوا، یہ ساری باتیں سننے کے قابل ہیں۔ پھر آپ نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، وہاں کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا، یہ آپ ضرور اس کا تذکرہ سنیں۔ اب یہاں پر رک کر ایک معراج کی حکمت میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج یہ حکمت تو یہ ہے کہ حضور غمزدہ تھے، حضور کے دل کو قرار آ جائے، خوشی آ جائے، اس لیے معراج کرائی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء آئے اور یہی کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ اور ان کے امتی بھی گواہی کا لفظ استعمال کرتے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، مگر کسی نے دیکھا نہیں تھا، کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دیکھے نہ ہو تو پھر گواہی سن کر گواہی دی گئی تھی۔ لہٰذا اللہ نے چاہا کہ اے حبیب آدم سے لے کر عیسیٰ تک مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لہٰذا ان کی گواہی کی تکمیل کے لیے حبیب آ تو مجھے دیکھ لے اور تو جا کر گواہی دے گے، سب کی گواہی درست ہو جائے۔ آ مجھے دیکھ لے اور سب کی گواہی درست ہو جائے۔ اور ایک حکمت یہ بیان کی گئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ گفتگو جب دماغ لگائیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ بے شک
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ہماری جان ہماری مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ بیچنے والے ہم ہیں اور خریدنے والا رب ہے، اور بیچ میں جو ربط ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، حضور ہیں بیچوانے والے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص جب اپنا مال اور اپنی جان کو دیا ہے جنت کے بدلے میں، جان اور مال دیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ دیکھنا چاہے گا نا کہ میں نے کیا خریدا ہے، جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ اس لیے فرماتے علماء کی معراج اس لیے بھی کروائی گئی کہ اے محبوب آپ کی امتیوں نے جنت کو خریدا اپنی جان اور مال کے بدلے میں۔ اے حبیب آپ دیکھ لے جنت کیسی ہے، تیرے امتیوں کے حوالے سے جنت کیسی ہے۔ اور پھر حضرت بلال، کیا بڑا نقطہ ہے، حضرت بلال کا مقام کتنا بلند ہے۔ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو جنت کی حوروں نے عرض کیا تھا حبیب آپ سفر معراج پر آئے، ہمیں بھی کچھ دے دیں، ہمیں بھی کچھ عطا فرما دیں۔ تو آپ فرماتے جاؤ بلال کو لے لو۔ کہتے عرض کرتی ہیں بلال تو کالا ہے رنگت کا، کہا ان کے کالے کے حوالے سے تم یہ بات کہتی ہو؟ ارے پہلے بلال کا مقام تو دیکھو، میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ تمہیں پسند کرتا یا نہیں، بلال کا مقام اس سے بھی آگے ہے۔ اور پھر جب تشریف لائے حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج پر، تو حضرت بلال سے پوچھا بلال رہتے دنیا میں ہو اور تمہارے چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، کیا عمل کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اس چیز کو اپنے دامن میں بٹھا کر جاؤ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی میرا کبھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ایک عمل یہ ہے، اور سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، یہ آیت مبارکہ کثرت سے پڑھا کرتا ہوں، میرا یہی عمل ہے۔ آپ فرماتے اسی عمل کے بدلے تمہارے چلنے کی آہٹ جنت میں نظر آتی ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب سفر معراج کا سلسلہ جو ہے آسمانی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آسمانی سلسلہ جب شروع ہوا تو ایک مقام ایسا آتا ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا۔ میں یہ کہتا ہوں اگر جبریل کو ہی دیکھنا تھا تو 26,000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 26,000 مرتبہ جبریل امی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں، خادم بن کر آ چکے ہیں۔ اگر جبریل امی کو دکھانا مقصود ہوتا تو یہ سب تام جھام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ جبریل کو دکھا دیا۔ اور جبریل کے پر کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں حضور ہمارے دامن میں، ہم کو دامن میں چھپا لیں گے، اور بڑے مذاقیہ طور پر کہتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کا نقصان کیا ہے؟ اگر اللہ کو حضور نے دیکھا تو فائدہ تو اپنا ہی ہے نا، ہمارا نقصان کیا ہے اس میں؟ اللہ کو حضور نے دیکھا، یقیناً اللہ نے اپنے حبیب کو حبیب بنایا اس لیے دکھایا، اور دیکھا تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب پوچھا حبیب کیا چاہیے تجھے، کیا چاہیے؟ آج میری خاص ملاقات میں تو حاضر ہے، اے میرے بندے کہہ کر پکارا تھا، کیا چاہیے تجھے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اپنے اولاد کے لیے سب بہت کچھ مانگ سکتے تھے، مگر آپ جو فرماتے ہیں اے گنہگاروں، کبھی بھی خوشیوں کے موقع پر گناہ میں ڈوبنے والوں حضور کو یاد کرو۔ وہ لمحہ بڑا خوشی کا لمحہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کے دیدار کے موقع پر پہنچے تھے، مگر وہاں اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اگر مانگا تھا تو ہم گنہگاروں کے لیے مانگا تھا۔ کہا یا اللہ میں میرے گنہگار امت کی بخشش چاہتا ہوں، میرے گنہگار امت کی بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آدھی امت بغیر حساب کے بخش دی جائے گی۔ آدھی امت ابھی بھی راضی نہیں، وہ یہ نہیں مانتا، یہ بھی اس سے بڑھ کر چاہیے، اے حبیب کیا چاہیے تجھے؟ اب فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ بے حساب والا سسٹم جو آدھی امت کا یہ نہیں، بلکہ مجھے تو حق شفاعت عطا فرما دے، مجھے حق شفاعت عطا فرما دے، میں جتنوں کو چاہوں اتنوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے جا حبیب
جس میں تو راضی ہے اس میں میں بھی راضی ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضور نے یہ مانگا تھا، حق شفاعت مانگا تھا۔ حق شفاعت یہی ہے نا کہ حضور اس لیے اپنے آپ کو حضور کا قریبی بنائے، اور قریبی بنائیں گے تو بھی حق شفاعت۔ ہم تو کہہ رہے ہیں حضور ہمارے ہیں، مگر حضور بھی کہنا نا یہ میرا ہے، حضور بھی کہہ دیں یہ میرا ہے۔ اس لیے عمل ویسا کریں کہ حضور کی نگاہوں میں مقبول ہو جائیں۔ حضور کی نگاہوں میں مقبول ہونے کے لیے کثرت درود پاک پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، جھوٹ، غیبت، حسد، ان تمام چیزوں سے بچیں۔ یقیناً صرف نماز پڑھنا ہی اسلام نہیں ہے، جھوٹ بولنا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ حرام کاری، سود کے حوالے سے فرمایا گیا جو بیاج کے پیسے کھاتے ہیں، فائننس کے نام بدل کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کمال کر دیے۔ ایک روایت اس میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بہت بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے، اور پوچھا گیا کہ ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا پیسہ کھاتے تھے، بیاج کا پیسہ کھاتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ صدقے اور قرض، جب بندہ صدقہ دیتا ہے اس کی فضیلت کم ہے، مگر بندہ کسی کو قرض حسن دیتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ صدقہ تو واپس نہیں آئے گا نا صدقہ، مگر اب ظاہر سی بات آدمی دے دیا اس کی فضیلت زیادہ ہونی چاہیے، مگر فرمایا اس کی فضیلت کم ہے، کیونکہ جسے آپ صدقہ دے رہے ہیں نا ہو سکتا ہے اس کے پاس مال ہو، اور وہی لوگ صدقہ لیتے ہیں جن کے پاس بھرا ہوتا ہے، مگر قرض حسن وہ لیتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، اور آپ نے اگر اس کی ضرورت پوری کر دی فرمایا صدقہ دینے سے افضل ہے، حالانکہ وہ قرض آپ کو واپس آئے گا۔ اور فرمایا گیا کہ جتنے دن کا میعاد تھا، یعنی 8 دن میں واپس کرنے کی بات کہا تھا، 8 دن کے بعد اب وہ نہیں دیا کسی وجہ سے، تو جتنے دن وہ تاخیر کرے گا روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، روزانہ وہ تو آئے گا ہی۔ تو آج کل یہ بلا جو بہت زیادہ عام ہے، مسلمان ایک بہت بڑا کاروبار سمجھتے ہیں، فائنینسر نام رکھ دیا اپنے آپ کا۔ فائنینسر کا میں اگر ترجمہ کروں تو ڈائریکٹ جہنمی ہوتا ہے۔ فائنینسر کیا سمجھا اس کو؟ اور سود خور سے حضور سخت ناراض ہوتے ہیں۔ گلی کوچوں میں جھاڑو لگا کر رزق کما لو، اپنے پیٹ کو بھر لو، یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی کو قرض دے کر اس پر بیاج حاصل کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا میں نے اس کے پیٹ کو دیکھا تو اس میں سانپ بھرے ہوئے تھے، اور پیٹ کے باہر سے وہ سانپ نظر آتے تھے۔ فرمایا یہ کس چیز کی سزا پا رہے ہیں، کس چیز کا عذاب یہ پا رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آسمانی ذکر، اور پھر حضور نے کیا کیا مشاہدات کیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کل کے دن جمعہ کی تقریر میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس لیے جو ہے آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں، جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، کیونکہ آپ کی اپنی نجی عبادات بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جمعہ کے اندر اس تقریر کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔